जफर मसूद साहब मुल्क के मारूफ बैंकों में से एक बैंक ऑफ पंजाब के सदर और सीईओ हैं। अपने वसी बैंकिंग और फाइनेंस के तजर्बे को बरूए कार लाते हुए वो मालियात, मुआशियात और तवानाई के बारे में मुकामी मीडिया पर एक तज्ज़ियाकार के तौर पर पेश होते रहते हैं। आज हमें वो एक मास्टर मेंटोर के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के सरकर्दा बैंक का सीईओ बनने के लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन मैं पहले अहमद बिलाल महबूब साहब जो सदर हैं पिलडाट के, उनको दावत दूंगी जफर मसूद साहब को वेलकम करने के लिए। बहुत शुक्रिया मैडम स्पीकर। मेरे लिए और पिलडाट के लिए और यूथ पार्लियामेंट के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज ज़फ़र मसूद साहब नौजवानों से गुफ्तगू के लिए ख़ुद मौजूद हैं। ज़फ़र मसूद साहब एक थिंकर के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे, एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पे और सबसे बढ़कर हमारे लिए कि नौजवानों के बहुत दोस्त की हैसियत से लिटरेरी, कल्चरल, सोशल काजेज़ को सपोर्ट करने के हैसियत से जाने जाने वाले शख्सियत की हैसियत से हम उनसे वाकिफ़ हैं और यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स और यूथ पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि आज उनके साथ गुफ्तगू का मौका मिलेगा। तो मैं अपनी जानिब से ज़ाती तौर पे और पिलडाट की जानिब से, यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स की जानिब से, उनके सेक्रेटेरिएट की जानिब से उनको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नौजवान उनकी गुफ्तगू से पूरा फ़ायदा उठाएंगे, उनकी गुफ्तगू से भी और बाद में होने वाले क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी। खुशामदीद जनाब ज़फ़र मसूद साहब। जी बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया महबूब साहब। You have always been very kind and generous with your words about me. मैं उनका मुतहम्मिल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आप हमेशा बहुत जनरोसिटी दिखाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। This is an extreme honor and privilege to be invited to the 17th Youth Parliament. I'm always craving to address the youngsters and leave no stone unturned to share my experiences and thoughts with them, which are unique in many ways. I am thankful to Ahmad Bilal Mahboob Saab, who I have huge respect for, and his team for giving me this opportunity to address this august gathering. I've been posed with a few questions by the organizers of this event with respect to the topic of my talk today. While I would cover the desired themes, but would also extend my thoughts a bit more to cover those aspects which are not asked for as such, and I believe that they are important to share with you as my special experiences in life. Firstly, I was asked what guided my decision-making process by bringing about change and innovation at the Bank of Punjab. Well, my decision-making process while bringing about change and innovation in BOP was broadly centered around leveraging the bank's inherent strengths, while prioritizing the areas that required improvement according to their significance. The objective was to make the Bank of Punjab more consistent with the customer's expectations of what comprises a modern, digitized, tech-savvy, and customer-centric financial institution. Under my leadership, it remains a strategic priority to position the bank as having the risk appetite of a public sector organization coupled with service excellence of a private sector entity. This was the overarching focus that drove BOP's aggressive growth plan on the business side without compromising on governing control regime and ensuring robust environment of compliance, risk and audit. The guiding principles behind the renewed strategic direction adopted by BOP has been that we have invested significantly in human resource, whereby welfare and motivation of our people remains a top priority for the bank as it continues to invest in better training and development plans to provide each member of the staff with the opportunity of organic growth. Our People and Organization Excellence Group ensures that the bank has the right blend of experience and youth to meet its operational and business requirements.
BOP takes pride in its team of highly professional and skilled staff. It has a strategic priority to attract and retain the topmost talent from the market, subject matter specialists and experts. And this was tempered by instilling a culture of meritocracy across the organization, wherein high performance is incentivized and career progression is purely merit-based. In addition, we had marked 2021 as the year of our people and 2022 as the year of empathy. We have to join the two aspects together. What this entails on the organizational level is the assertion that the bank puts the welfare of its people and their families as one of its foremost priorities. I'm a firm believer of the fact that employees cannot be reasonably expected to take ownership of their organization until the organization takes ownership of its employees. An organization is only as good as its people. Your people must have full faith in the sanctity of the system and in its ability to ensure that their welfare and the welfare of their families. Additionally, another strategic area of focus that was previously overlooked in leveraging social media for better internal and external communication. Later on in my talk about my own experiences, I will also cover why communication is very important in the life in general. Now, BOP is closer to being accepted as a household brand name, and its competitive products and services are becoming known to everyone. In the same vein, digitization was another domain that was underdeveloped at the bank when I assumed charge, and was consistently a primary concern during the strategic formulation process. In the last few years, considerable breakthrough have been achieved in technology usage and process automation across the bank, resulting in stronger controls, improved efficiency, and enhanced customer experience. Another key area of focus under my leadership was corporate social responsibility. I'm a firm believer that business growth must go hand in hand with contribution to society, particularly in terms of giving back to the less fortunate members of our community, enhancing financial inclusion, and enabling people to improve their lives through financial literacy and empowerment. Second question asked of me was what structural changes I would like to see in the banking sector over time. There are three core aspects that I would like to address in this context. I am not a believer of having a long laundry list of items to tackle, which generally results in lack of focus and effective delivery, but to have a selected few central points to pick and then address them perfectly. In other words, this is, in a way, is also called 80-20 rule, and a very important learning of my professional life, which I wanted to part with this group today. Here are those three central items to be taken care of on priority in my humble opinion. Number one, the share of private sector credit shall increase with reduced reliance on financing to the dominant borrower, that is the government of Pakistan. Compared to its peer economies, Pakistan's financial sector remains underdeveloped, principally in financing the private sector. This can be demonstrated by considering credit or loans to the private sector as a percentage of GDP. While credit to private sector in Pakistan has increased its in absolute terms, it has declined as a percentage of GDP, which is 17% in 2020, down from 29% in 2008. The reasons for this are multifaceted, the biggest impediment being government borrowing. Credit from the banking sector to the government has risen by more than 400% in the last decade. This rapid broadening of financing of the government has resulted in 67% of all credit extended by the banking industry being directed towards the government as of December 2021. Another reason on the demand side remains Pakistan's largest informal sector. Lack of documentation precludes many individuals, households, and small businesses from access to formal finance. Second one
is the constitution of the banking industry needs a serious review. Currently, it's totally lopsided and concentration of assets and liabilities rests with a handful of large banks who literally drive the agenda of the entire sector. This warrants a paradigm shift in the present constitution of the banking sector, whereby a broad-based funding could be diverted to more desired and unconventional sectors like agriculture, infrastructure, etc. To share with you, when I was on the board of the State Bank of Pakistan, in 2013-14, I had presented a paper to the board whereby I had recommended on what requires to be done to make this constitution change and how can we make sure, and that relates to my third point that I am about to discuss now, to make sure that the funding is available broad-based, and those sectors particularly which are right now excluded from the financial sector as far as the banking is concerned. The third and the last focus item is that the banking in Pakistan, in a very basic sense, is a game of access to cheaper deposits. Whoever has that is the winner in the game. Therefore, it's critical that the institutions having larger deposit holdings, which is merely driven by the size of their network, shall be able to divert those deposits to more productive, specialized areas. In this respect, an attempt was made by the previous governments in the form of programs like E-Kisan in Punjab and Kamyab Pakistan in Islamabad, whereby those funds were made available to those sectors which were precluded from financing in the past. Now, here's the lessons acquired from my experiences in the banking and financial sector. Another question which was posed on me. A quick rundown of some of the lessons I have learned through my experience in the banking and financial sector would include a strong, uncompromising ethical framework and moral code. Emphasize on the importance of long-term interpersonal relationship building, prioritizing a people-first approach insofar as empathy and care for individuals is concerned, and an unflinching and clear focus on strategic goals while keeping in view the tactical objectives. ये जो मैं आप लोगों से अभी ये सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा, बिकॉज मेरे ख्याल से ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे गोइंग इनटू द फ्यूचर. Neglecting morals in business may net you the odd short-term gains, but true business practitioners do not trade the long-term for the short. The presence of an unethical framework in business or in otherwise is crucial and getting more important as humans are evolving and geographical boundaries are blurring. The walls and layers are tearing down. The world is shrinking and inhabitants are becoming closer. And thanks to social media, they're becoming a bit too closer and in many ways invasive, which is not healthy and an ideal situation to be in, but nevertheless, that's the reality. The result is that the requirement of more empathy and responsibility towards one and another. The recent pandemic globally and on the local level, the ongoing catastrophe owing to unprecedented flooding has reinforced this thought. It's the sincerity with people keeping all biases away. You are dependent on you for moral and physical support. And in fact, it's the honesty with oneself are the most important and difficult attributes that one has to earn to be a trustworthy professional and personal friend. I have asked to share my vision about the Pakistan economy. Here they are. We shall be self-reliant, self-sufficient. Self-reliance, defined as the ability of a country to plan, finance, and implement solutions to solve its own development challenges, which are driven by two factors, commitment and capacity. Commitments captures how well a country's laws, policies, actions, and informal governance mechanisms, such as cultures and norms, support progress towards self-reliance. Capacity measures how far the country has come in its ability to manage its own development journey across the dimensions of political, social,
and economic development, including the ability to work across these sectors. Economic self-sufficiency entails utilizing the country's national resources and human capital to produce goods and services that can satisfy consumer needs, improve the living standards of people, and earn foreign exchange. ये जो कंज्यूमर वाला पूरा एलिमेंट है, इसको मैंने आगे यूथ के सेक्शन में भी काफ़ी डिटेल में कवर किया और आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, particularly in the context of youth. The economy must be fully inclusive with benefits to all. Bottom-up approach or trickle-down approach, irrespective, at the end of the day, inclusivity is the key. Some of the main factors that act as barriers to financial inclusion in Pakistan include high rates of economic informality in the country. For the longest time in Pakistan, unregistered enterprises and undocumented economic activities are abound. Another reason is the high prevalence of cash-based transactions and the general apprehension observed among the public with regards to documentation and formalization. Historically, the public has been fraught with mistrust towards institutions, partly because of systemic shortcomings and lack of transparency, and partly because of unawareness of the importance of regulation and economic formality. Low penetration of banking networks is another major reason why financial inclusivity in Pakistan trails behind regional comparators, albeit in physical infrastructure or virtual. And finally, one of the foremost reasons for low rate of financial inclusion in the country is the low rate of women participation in the economy. It is a common knowledge today that one of the surest ways towards prosperity for any nation is through empowering and liberating its women, in enabling them to step up and take charge as responsible and valuable members of the society. Women have a contribution potential that is equal to, if not more than, the contribution of their male counterparts. In fact, if you ask me in all honesty, मैं इसका बहुत बड़ा मेरा इस पर पूरा ईमान है कि जो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है और एक्सपोजर है वो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकता है दैन द मेल अलोन, क्योंकि उन पे ना सिर्फ ज़िम्मेदारी एक हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की होती है बल्कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी नेक्स्ट जनरेशन का करेक्टर बिल्डिंग की होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है. बाय डिफ़ॉल्ट women has more influence on their kids than their male counterparts. So therefore मेरी इस नाक़िस राय में ख़वातीन की participation in the overall economic activity has multifaceted and many advantages which are unmatched. Directives aimed at increasing representation of women in formal financial sector are means to capture this low-hanging fruit and reap its immense benefits. At the end of the day, all our actions should be solely and squarely to the benefit of our people and people alone. Nothing more, nothing less. मेरा इस बात पे पक्का ईमान है कि हमारी जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उसके अंदर जो इंटायर फोकस होना चाहिए वो हमारे लोगों की वेलफेयर का होना चाहिए और किस तरह वो हमारे लोगों को on a broad based level will benefit and impact. Economic growth does not tell the whole story, of course, in isolation. There is also a need to look at Human Development Index score, which measure improvements in literacy, health and income. अच्छा, मैं इस बात का भी बहुत बड़ा बिलीवर हूँ that economic growth या GDP growth ही एक वाहिद तरीका है जिससे हम पॉवर्टी को एलिविएट कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं. लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर हम सिर्फ उस इंडिकेटर को उठा लेंगे इन आइसोलेशन तो गालिबन वो मिसलीडिंग होगा इन मैनी वेज. एक तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का एलिमेंट शायद कैप्चर नहीं होता और मोर सो उसमें जिस तरह मैंने अभी कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एलिमेंट है वो उसके अंदर यकीनन नहीं फिगर इन करता. देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट दैट इट हैज़ टू बी लुक्ड एट इन टोटलिटी coupled with 3 or 4 other aspects as well. Data from the most recent Human Development Report shows that
with an Human Resource Index, or HDI as we call it in other sense, score of 0.557 merely, Pakistan ranks 154th out of 189 countries. And just to put things in context, Bangladesh and India come in at 133rd and 131st respectively. The report further shows that Pakistan's HDI score is 13% below the average HDI in South Asia, and then Pakistan ranks at the bottom of the entire region. Not something to be proud of or write home about. Rising in living standards in Pakistan is going to require a democratic turn. Data visualization provided by the Human Development Report reveals additional information. Pakistan saw improvements, but there's still a long way to go. The main problem in Pakistan remains that economic growth has been confined to non-productive sectors like real estate, etc., where elites have been able to draw tremendous rents. Elites capture resources in other countries too. But in Pakistan's case, they have not reinvested in broad-based economic production, which could have helped boost exports and create solid middle-class jobs. The result is that the businesses become richer and wealthier at the expense of the exchequer. This is the time in my talk to elaborate on the role of Pakistan's growth in economic development. Our nation's youth is often referred as its heartbeat. Youth are crucial for sustaining and enhancing the vitality of any economy. Pakistan's young population is ranked at the 5th highest in the world. Around 63% of our population is between the ages of 15 and 33. Although generally regarded as a demographic dividend, such a large youth population paired with suboptimal youth engagement in various domains indicates ineffectiveness of public and private sector policies. और इस मौके पे मैं पिलडैट का, महबूब साहब का, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आपकी ये कोशिश है of bringing a youth together here and arranging this congregation, वो उसका कोई नज़ीर नहीं मिलती. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इसको आज ऑर्गेनाइज़ किया. The key is to empower the youth and harness this potential for human development. और आज का ये सेशन भी गालिबन इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है. The three drivers for change to this end include the provision of quality education, gainful employment, and meaningful engagement. UN reports have found that more than 9 million children are excluded from primary schooling. Current annual net enrollment rate stands at under 1%. To reach the goal of universal primary education for all school-age children by 2030, the annual net enrollment rate has to increase to 3.8%. The provision of education also affects the next dimension of change, that is employment. The UNDP estimates that 4 billion youth enter the working age population every year. At this rate, 0.9 million new jobs are required every year over the next 5 years. This can also be spurred by incentivizing entrepreneurship among the youth. This bottom-up approach to job creation has been known to generate promising results with quick turnarounds and also serves to allow the youth to have productive, constructive outlets to vent their creative energies. As of late, economic decision-making is expanding to include the voices of youth rather than just the elders of society as it used to be. This is partly a consequence of consumer culture, जो मैंने अभी ऊपर भी जिक्र किया और जो आज ये आपने यूथ पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, ये दोनों यहाँ पर फिट होते हैं. Whereby the stratums of the population that are more avid consumer goods and services are given bigger say in determining what is produced. अगर आज नहीं तो परसों यकीनन आप लोग ही होंगे जो इस कंज्यूमरिज्म का सबसे बड़ा रीज़न बनेंगे. How much of it is produced and for whom it is produced
in an economy, the implications of these decisions are also known as the invisible hand that drives economic decision making in free market economies. Pakistan's youth, now more than ever, is highly involved and participated in the fields of political, social, and economic development. But to tell you the truth, मैं अभी और ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखना चाहूँगा यूथ की, particularly in the political affairs. हमने आज भी political affairs में यूथ को वो जगह नहीं दी है जो मेरे ख्याल से हमें उनको देनी चाहिए, especially in the colleges and schools, जहाँ से आप which are your formidable years, जहाँ से आपकी डेवलपमेंट होती है और आप में एक कल्चर डेवलप होता है of the politics. And politics becomes such an important part and parcel of now economic development as well. In fact, they are bosom buddies, that you can't separate the two. Therefore, political economy के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम स्कूल और कॉलेजेस में ही लोगों को ये एक्सपोजर देना शुरू करें और ऑल्सो ऐसी पौध बनानी शुरू करें जो अच्छी पौध हो और फ्यूचर में हमारे पॉलिटिक्स को टेक ओवर करें. On a cultural level, the youth are regarded as an embodiment of maximum culture competence. This is driven primarily by increasing globalization and reduced headwinds to crossing borders. Extensive traveling for the youth is primarily educational, where youth study abroad to come back and make their country a better place with new ideologies and expertise. Another factor that was made the youth of today the epitome of multicultural competence is the prevalence of technological advancements, which had turned the world into a local village, in the sense that the people are communicating instantly regardless of distance. In modern society, youth represents the change required for a better future. Through socio-economic development, the importance of the reliable supply of human capital or labor cannot be understated. The key to having high quality labor in a region is proper education and industrial training of the youth. The level of education of the youth determines their ability to comprehend the concepts involved in the business operations, including production, management, and marketing. In general, therefore, a country to promote economic growth, it's must to increase the level of capital generation. Capital generation is encouraged by investment in all types of capital, including human capital. Invest in human capital translates to educating the youth in preparation for them to actively participate in economic activities. This therefore creates employment, which also works to alleviate poverty, and in long run sustainable socio-economic development is achieved. Entrepreneurship is the key, and मैं इस पर जितना एम्फेसाइज करूँ वो कम है कि मैं चाहूँगा कि हमारी यूथ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ें, चाहे वो आपको कहीं नौकरी में करनी पड़े या आपको खुद एक बिज़नेस जनरेट करना पड़े. Entrepreneurship is should be and always be the cornerstone of your development. However, the transition from educational training to participation in capital generation by working still not seamless and easy. This is part of the reason why Pakistan has high levels of youth unemployment, since Pakistan, like other developing countries, is lacking in two crucial domains of education and job creation. Low education standards render many graduates unfit for the labor market, and suboptimal economic activity does not allow for maximum utilization of available skilled and unskilled labor. I could talk about more on the youth, but जो सबसे important element है, जो मेरे अपनी experiences हैं, जो 10 है, मैं वो सबसे share करना चाहूँगा. So therefore I'll skip further discussion on the youth and their importance, and then I jump to third aspect. So any country with a vision to achieve sustainable economic growth requires the maximum backing of its youth. The youth is the indicator of how developed a country is, and they determine how fast or slow the economy grows. If the youth don't get employed, the level of poverty increases due to consistently increasing number of youths, and this means that even if the working population generates capital on one hand, the youth will be negotiating its effect on the other hand, and therefore at the end of the day
there will be no significant economic growth. I must congratulate Pildat for organizing this congregation of youth, for inculcating positive energy, which is much needed for the prosperous future of our country and our nation. At the end, and most importantly, let me share my 10 unique lessons acquired from life experiences and a close brush with death. I have discussed these experiences in detail in my upcoming book, Least Breath. However, pleased to share a brief of these lessons with you all right here today. Number one, rituals are not necessarily the be-all and the end-all. These could be anything from worship rites to sacraments of organized religions, any established traditions that you have grown up believing must be performed with exacting precision because that is how your God likes them. Rituals can undoubtedly be important. Their psychological benefits alone have kept social scientists from dismissing them entirely as superstitious bilge. Athletes who perform rituals before or after big events usually exhibit lower levels of anxiety and higher degree of confidence, and collective rituals often form the cornerstone of communal identities. Very important in our context in Pakistan. But I have come to believe that rituals cannot consume your life or dominate your struggle towards self-improvement. Good actions are the key to a good life. Actions tempered by good intentions are equally, if not more, important than thoughtless rituals. It is of paramount importance to turn intent into action. Secondly, you must have clarity on how you wish to shape your life and how you want people to remember you. You must set your priorities in light of this clarity. Psychologists often describe self-clarity as clarity about who you are, which allows you to shed obsolete conflicting beliefs and have consistent viewpoints across time. For me, the crash precipitated this clarity. I aim to be remembered as an agent of change, if not at a large scale, then at least for the people who would come into contact with me. We must become the force of positive change for the world desperately needs right now. Thirdly, on the individual level, there is goodness in people. Trust in that goodness. Like any rule or generalization, there are exceptions. But at the end of the day, it is your tolerance, your patience, and your ability to forgive that will be the key to forming successful relationships. My experiences about the crash were certainly indicative of the inherent goodness in people. I was dragged out of an extremely volatile situation while drifting in and out of the consciousness. A group of people who had no way of knowing who I was and who could not possibly have harbored any ulterior motives. In the days following the crash, complete stranger reached out to me with outpouring of love and helped me recover. This is therefore hard for me to take seriously any long winding philosophies about men's inherent villainy. At their core, I believe that most people are good, and we must strive to be patient, understanding, and tolerant with them. It falls on those who are more aware to bring the ignorant up to speed and to do so with kindness and empathy, to leverage the inherent goodness of individuals, thereby bringing about real and lasting change. Fourth learning, arrogance is perhaps the greatest evil. We must all make it a point to address it, to kill it whenever it rears its head. This is quintessential. The core cause of my air crash appears to be arrogance of systemic nature, from the pilot's keen sense of overconfidence in attempting to land a plane that was higher than the required descent profile, to ground control slack in maintaining active communication.
humility, and magnanimity from the part of those in position of power and authority are vital for the correct functioning of any organization or system. आप सब ने at some point in time इंशाल्लाह ताला position of power में होना है और प्लीज़ इसको realize कीजिएगा कि at that time ये आपके character का हिस्सा होना चाहिए कि आप में arrogance ना हो. On an individual, organizational or societal level, arrogance serves no purpose. At best, it lowers others' opinions of you. At worst, your inflated perception of your own abilities has disastrous consequences for you and those around you. कहते हैं ना कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं इंडिस्पेंसिबल लोगों से, तो ये भी अपने जहन में रखिएगा कि हम भी इंडिस्पेंसिबल हैं. I do not claim to be an excessively humble man, but a decent dose of humility and self-reflection can keep disasters at bay. We must strive to set our short-sighted arrogance aside, replacing it instead with an earnest willingness to work and effect change. Change for the betterment of peoples and communities, for our peoples and communities. Fifth one, be honest and sincere to yourself and to the people around you. This one is rather simple. Do and say the right thing, even if it goes against the norm, even if it contradicts your interest. It may seem simple, but in truth, it is remarkably difficult to be honest to oneself. But this trait, if cultivated properly, will be exceedingly valuable to you and the people around you. It will set you apart and will elicit unconditional love of those that know you and appreciate this trait of yours. This has everlasting impact on people, both when you are around in this world and when you are gone to your ultimate destination. And that's what matters in life. जब मेरा क्रैश हुआ है तो उसके कुछ घंटों तक मैं खुद श्योर नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ, और ये एक्सपीरियंसेस बड़े इंपॉर्टेंट थे वहाँ पर, क्योंकि अगर मैं इनको उस कॉन्टेक्स्ट में डालता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि अगर मैं चला गया होता और लोगों को भी यकीन नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ, तो ये लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी. छठी लर्निंग, क्लियर ऑल योर ड्यूज़ एंड कीप एवरीथिंग अप टू डेट. अच्छा, यहाँ मैं बड़ा क्लियर करूँगा आपसे, अभी अंग्रेज़ी में भी जो मैंने लिखा है मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ. यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ जो है वो इमोशनल डेट्स की बात हो रही है. This is not merely monetary in nature, but to be honest, is more importantly about emotions. Say things that you needed to say to your loved ones without any delay. Don't keep them pending for a second. If you need to say, I love you to someone, say it now. Or time may not wait for you, and the other person may be waiting to hear it from you. Physical injuries can be healed and forgotten, but hidden ones left behind as the scar tissue from emotional debts are grave and deep-rooted. And if there is one thing I have learned from my experience, it is that your dues and your obligations manage to take center stage even when you are wrestling with your morality. I am wary of these hidden injuries I can cause when interacting with people, and I make a conscious effort to be extremely careful. I have learned that the only way to be at peace with yourself is to be fair and express your emotions explicitly without any inhibitions and shyness. I was never one to believe in miracles, but on this fateful day, I found a new meaning for miracles. This is my seventh learning. I found that miracles do happen. It's surely a series of unusual events, not one, not two, or three, but perhaps more, that makes up a miracle. In my case, it was first the change of seat. I was supposed to be sitting on a window seat and ended up sitting on aisle side. Then I fainted right at the beginning of the plane crash and regained consciousness when I was being rescued. और उसकी वजह से जो मेरा दिमागी तवाज़ुन है वो बरकरार रहा. My seat dislodged from the plane, like many others, but landed directly
on a nearby rooftop instead of on the road below, and that also landed upright. I also landed on a car bonnet thereafter, which served to reduce the severity of the fall, thereby helping to save my life. And last but not the least, the area on which I had fallen caught fire soon after my rescue, meaning if my rescue had been delayed even for a few minutes, I would not have been here with you today. Now, this is what I call a miracle. The learning here is to not to discount the existence of miracles, and yet at the same time, do not rely on external interventions to improve one's condition. देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए. ये बहुत ज़रूरी लेसन है. प्लीज़ 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 ये मत सोचिएगा कि ऊपर से कोई चीज़ आ जाएगी और आप जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा. आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी अपने हालात को ठीक करने के लिए. The impetus for change and betterment comes from within, an intent and from the resolve to act on that intent. Learning number 8. Willpower and perseverance can move mountains. Within a month of my accident, I resumed work from my hospital bed, thus giving a new meaning to the term work from home to work from hospital bed. This helped me regain some semblance of normalcy in my life, which hastened my recovery. It was then that I had realized that life and meaningful work are inseparable. In fact, the latter may even provide the energy for a life well lived, especially if you are fortunate enough to love your work, which is true in my case. I certainly needed the work I was doing in order to recover from trauma, and in return, my persistence allowed an important organization to continue to thrive. You must approach work with an eagerness to learn and willingness to devote your best efforts to it. Even after major events that are God sent, and the face of adversity and unlike odds, you must still take certain bold steps. Bold steps in life to establish your own personality and regain your mental strength. Bold steps is my 9th and the second last learning. Traveling back to Lahore 4 months after my crash by air on the same route with the same airline on the same seat was one such bold step which I am proud of. Some people misunderstood it, pegging it as a public relation maneuver on the part of the airline, which I regret. But it was for my own sanctity and recovery that I took that step, and I am glad that I did it. It kept me from developing an overwhelming fear of flying, which is not something I can afford to have in my current profession. In the same vein, against all taboos, consulting a psychiatrist right after the accident was another such step. I wanted to address the possibility of post-traumatic stress head-on. Actions like these are essential, a testament to remind you that you are in control of your life and that it falls to you to strengthen your mind and your character. God gives the opportunity to everyone to prove themselves. It is up to us to capitalize on them and prove our mettle. These are once in a lifetime sort of opportunities. We must never let them slip. Lastly, my final learning has been that I had realized that communication is important, and more so in times of crisis. जिस तरह मैंने वो शुरू में भी कहा, communication कितना important है. If the pilot had kept up a steady line of communication with the passengers, perhaps he could have given people more time to come to terms with what was happening. Communication takes many forms though. My communication with my God before the crash reinforced my faith in Him. My communication with my parents following the crash, when I informed them that I was safe, subsided their anguish and saved them from further agony. My letter to my staff before and after my accident was another major breakthrough in creating special bond between me and themselves. Finally, this communication in which we are currently engaged, sharing my experiences and learnings with you, may also be doing some amount of good for
for someone you after all. Or at least I am hopeful that it does. Having said that, draw a line, decide on your own value system, what principles you would never like to compromise on, and then stick to them. It's not important if you are successful in the eyes of others. What's important is that are you successful in your own eyes and the eyes of the people that matter in your life? It's all about empathy and making relationships and leaving impact on people and communities around you, no matter how big or small, and leaving a true legacy behind. I thank you all for your patient hearing. अब हम जल्दी से सवाल और जवाब की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी अपना हैंड रेज कर चुके हैं. प्लीज सवाल पूछने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर कराइएगा, आप किस हलके से बिलोंग करते हैं, और फिर जफर मसूद साहब हमें जवाब देंगे. तो मैं सबसे पहले YP663 आसिफा नौरीन आपसे आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना सवाल पूछिए. Assalamu alaikum. My name is Asfar Masud, and I am representing NA112 Cooperative. First of all, thank you so much, sir, for sparing your time to discuss such critical concerns. I have learned a lot from your talk. Since this is the last sitting of the third virtual session, I would like to thank Sir President, Madam Speaker, and FEDEC for providing us life-enriching opportunity. As far as my question is concerned, I just want to ask that if we increase the per capita income, the economic situation would be much better. What is your stance on this, respected sir? And what are the prerequisites for a startup? And along with this, why it is being seen for so long that private sector is more impactful than government? What are the reasons in your view? Thank you. جہاں تک آپ نے اسٹارٹ اپ کی بات کی ہے، اسٹارٹ اپ کے اندر صرف آپ کو کریٹیوٹی چاہیے. آپ اگر ایک کریٹیو آئیڈیا لے کے آئیں گے تو آپ کو اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ ضرور مل جائے گی. بٹ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اینڈ کریٹیو آئیڈیا is the key to getting into a startup business. And a startup, when you're talking about, I'm putting this into the context of technology and digitization. میں اس کو وہاں کنفائن کر رہا ہوں، اور اس میں ساری کی ساری گیم جو ہے، ویسے تو خیر اوور آل گیم ہی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ہے. انفیکٹ یہ میری کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آ گیا ہے. اٹس آؤٹ آف دا باکس، اٹس آؤٹ آف دا باکس، اس کا نام ہی آؤٹ آف دا باکس ہے. سو وہ ہے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ از دا کی، اور اسپیشلی وین یو ٹاک اباؤٹ جو آپ کی اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں. دوسرا پر کیپٹا کی آپ نے بات کی، میرا خیال ہے میں نے اس کو کور کیا تھا اپنی اس میں ٹاک میں بھی. پر کیپٹا جو ہے وہ پر سے جو ہے تھوڑا سا ڈیسیونگ ہے، تو ہمیں اس کو کانٹیکسٹ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، بیکاز پر کیپٹا دا وے اٹ از کیلکولیٹڈ اس میں ڈسٹورشن آتی ہے. سو دیر فور ان آئسولیشن ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ساتھ دیکھنا ہے. اور میری حد تک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس از مور امپورٹنٹ دین دا پر کیپٹا انکم پر سے. سو پر کیپٹا انکم از ویری امپورٹنٹ، اٹس ویری کریٹیکل فار ایلیویٹنگ پاورٹی، بٹ it has to be looked at jointly with human development index. GDP کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، and inherently اس کے اندر بہت ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس کے اندر ایجلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پروان چڑھانے کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. So therefore when we talk about youth particularly, then private sector کی at a micro level involvement بہت ضروری ہوتی ہے. They play a key role in terms of promoting that entrepreneurship. لیکن جو گورنمنٹ ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ان ٹرمز آف پالیسی میکنگ، تاکہ وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کریں کہ وہ اسی ایجلٹی کے ساتھ اور انٹرپرینورشپ کے ساتھ آگے بڑھیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں. سو دونوں کو ساتھ چلنا پڑے گا، دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. اور کنٹری لائک پاکستان جہاں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے اور کافی حد تک بزنس کے اندر بھی ہے، یہ چیزیں اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. سید عرفان شاہ. This is Said Irfan Shah from NA196 constituency, Jalalabad, Sindh. So, sir, میرے دو questions ہیں. One is that you shared about that studies of UN and UNDP about the education
and also you emphasizes that youth has to play important role in future. So sir इसमें थोड़ा बताइएगा आप, मैं मतलब मजीद आपकी राय मतलब लेना चाहता हूँ इसमें. The second thing is sir, you shared about your life, what you have learned, the lessons. So you talked about you shared about the arrogance. Sir इसमें सर एक छोटी सी चीज I want to ask from you that if a person is arrogant, he doesn't know he is being arrogant. So sir, जब तक उसको realization हो, he तब तक वो बहुत damage कर चुका होता है. So sir, what would you suggest that if someone is being arrogant or someone is arrogant, then वो early stages में how he would make sure that he should stay humble? پہلے کا تو جواب جو ہے وہ ریلیٹیولی آسان ہے. دوسرا بہت مشکل سوال پوچھا آپ نے. پہلا جو ہے وہ دیکھیے اس میں تو انٹرپرینیورشپ کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا کام شروع کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی اگر کام کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو انٹرپرینیورشپ شو کرنی پڑے گی. اور انٹرپرینیورشپ کو میرے خیال ہے مجھے ڈیفائن کر دینا چاہیے تھا اپنی اسپیچ میں بھی. میں ابھی آپ سے وہ شیئر بھی کر لیتا ہوں. انٹرپرینیورشپ کا مطلب ہے ٹیکنگ دی انیشیٹو. انٹرپرینیورشپ کا مطلب ہے تھنکنگ بیونڈ یور اسٹیٹڈ ورک. انٹرپرینیورشپ کا مطلب ہے انیشیٹو لینا. اور وہ آپ کسی بھی رول میں ہوں, چاہے وہ آپ خود کام کر رہے ہوں یا آپ کہیں کام کر رہے ہوں, یہ ٹریٹس بہت ہینڈی آتے ہیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں خود یہ دیکھا ہے. میرے ماشاءاللہ سے گروتھ بہت تیز رہی. میں 37 سال کا تھا جب میں سی او بن گیا ایک بینک کا ان افریقہ, جس میں 10,000 لوگ تھے اور $3 بلین کی بیلنس شیٹ تھی. اس میں نے جو چیز نوٹس کی اپنے کیس میں وہ یہی تھی کہ میں نے ہر جگہ پہ آئی وینٹ بیونڈ دا ورک دیٹ واز اسائنڈ ٹو می. میں نے کوشش یہ کی کہ میں اپنے آپ کو جو میرے پیئرز ہیں ان سے اپارٹ رکھوں. فار ایگزامپل ایک بجٹ کی اسپیچ ہوتی ہے اگر, تو آپ اپنا ایک اپنا انالیسس, جب میں بالکل شروع میں مینجمنٹ ایسوسیٹ تھا تو میں نے ایک اپنا انالیسس بنا کے, اس کی کوئی بڑی ورتھ نہیں ہوگی بٹ ایک انیشیٹو ضرور شو کیا, ایک ایفرٹ ضرور شو کی. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ میں تھا, دس واز این انکنوینشنل تھنگ. I was the youngest board member of the State Bank of Pakistan at the age of 42. میں نے وہاں پر ایک کانسیپٹ پریزنٹ کیا which was again very unusual. So وہ آپ کو انیشیٹو لینے پڑتے ہیں. اس پہ ہیڈ ونڈس بھی آتی ہیں بٹ ایون دین یو اسٹل ہیو ٹو ٹیک دوز انیشیٹوز اینڈ ٹیک دیم فارورڈ. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ اٹ از امپورٹنٹ. دوسرا یہ کہ وہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ جو انٹرپرینیورشپ اگر آپ اپنے بزنس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, خود شروع کرنے کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, تو آپ ہی امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہوں گے اور لوگوں کی بھی. So therefore it is very important that entrepreneurship is inculcated in you, whether you are doing your own work or you are working for somebody else. دوسری جو امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے وہ ایروگنس والی, وہ بڑی ضروری ہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح کی ٹاک کے تھرو آپ لوگوں کو یہ ریئلائز کرا سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اسیس کرتے رہیں آل دا ٹائم کہ کیا وہ ایروگنٹ ہیں یا نہیں ہیں, کیا وہ اپنے آپ کو اوور اسیس کر رہے ہیں, کیا وہ ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ کہ بہت زیادہ لیک آف بیٹر ایکسپریشن گاڈز گفٹ ٹو دس مین کائنڈ ہے یا نہیں ہے. یہ اسی قسم کی ٹاک اور اس بات کو بار بار ان کو بتانا کہ آپ جو ہے وہ یہ ریئلائز کرتے رہیں کہ دس از مور ہارمفل فار یو دین ہیلپ. وہ اس کے تھرو آپ انٹروسیپشن کے تحت ہی اپنے آپ کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ ایروگنٹ ہیں یا نہیں ہیں, انٹل انلیس گاڈ فار بٹ یو میٹ این ایکسیڈنٹ. اور وہ ایکسیڈنٹ کسی بھی اسکیل کا اور میگنیٹیوڈ کا ہو سکتا ہے, جس طرح ہمارے کیس میں ہوا جس میں 100 آدمیوں کی جان چلی گئی. تو لہٰذا یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ویلفیئر کے لیے اور پیپل اراؤنڈ یور اون ویلفیئر آپ ایروگنس پر سے کو ضرور کرش کرتے رہیں جہاں بھی آپ کو وہ نظر آئے. جی تھینک یو سو مچ. YP264 محمد زین حیدر, آپ سوال پوچھ لیجئے. میرا نام محمد زین حیدر ہے. میرا تعلق NA264 کوئٹہ سے ہے اور میں کرنٹلی اسلام آباد میں سیٹلڈ ہوں. میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں GPP گورننس اینڈ پالیسی پروجیکٹ بلوچستان میں کام کر رہا ہوں. سر پہلا سوال یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ ہمارا کیوں ریسرچ نہیں ہوتا ہمارے اکانومک فیوچر پلانس کے لیے, کسی بھی ڈیولپمنٹ ٹائپ آف ڈیولپمنٹ کے لیے. اور دوسرا سر, ہاؤ ڈو یو سی گوادر, اور کیوں ابھی تک اگر گوادر پراپر افیکٹ میں نہیں آیا, کیوں ڈیولپمنٹ اس کی نہیں ہوئی,
خواہ وہ فورن یا پھر انٹرنل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، سیکیورٹی ریزنز اپنی بلوچستان کی، لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ گوادر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا، اور ریسرچ اس پہ کیوں نہیں ہوا، اور اوور آل ہمیں کیوں ریسرچ نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حد تک ریسرچ کی آپ بات کریں، بے تحاشا ریسرچ موجود ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی، بے تحاشا ریسرچ موجود ہے. جو ہمارے ڈفرینٹ یہ پائٹ ہے، ایس پی ڈی آئی ہے، اور اس طرح کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ اکنامک گروپ ہے، اکنامک ایڈوائزری گروپ ہے، پلاننگ کمیشن ہے، بے تحاشا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، بے تحاشا ریسرچ ہوئی بھی ہے. پرابلم ہمارا ریسرچ کا نہیں ہے، پرابلم ہمارا انیشیٹو لینے کا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اور آگے لے کے چلنے کا ہے. تو the problem is very much there. This is very unfortunate that گوادر اور for that matter اس طرح کے بہت سارے امپورٹنٹ پروجیکٹس، جس طرح ہمارا ریکو ڈکو پروجیکٹ ہے، جس طرح ہماری میں چیئرمین او جی ڈی سی بھی ہوں، جہاں ہمارے پاس اتنی ساری آئل فیلڈز موجود ہیں کہ جہاں پر ہم گیس اور آئل ایکسپلور کر سکتے ہیں، بٹ ہم وہاں پر نہیں ایکسپلور کر پا رہے ہیں. ہمارے سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں جو میں نے اپنی ٹاک میں بھی آپ سے کہا. Those are bigger problems than anything else. پاکستان کا کرائسس is a human resource crisis. Pakistan ka crisis is not the resource crisis. Pakistan ka crisis is not the intellectual this thing. It's the human resource crisis. جس طرح ہم نے ریسرچ کی بات کی تھی. Unfortunately ہم نے اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ایفرٹ نہیں کی ہے، اور جب تک کہ ہم ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے پہ کام نہیں کریں گے اور ان کو پروموٹ کرنے اور آگے لانے پہ کام نہیں کریں گے، ہم اس طرح کے سارے پروجیکٹس کو اگنور کرتے رہیں گے اور ہمیشہ ہم انڈر ڈیولپڈ رہیں گے. تھینک یو. مبین اشرف، آپ سوال پوچھ لیجئے. Assalamu alaikum everyone. I'm Been Ashraf representing Sargoda constituency NA90. Firstly, it is our pleasure to interact with you, sir. This won't be an exaggeration that you are one of the gifted, mashallah, and may God bless us all. Moving forward towards my questions, as a cybersecurity researcher, my question is more related to the cyber domain. As banks are among the critical infrastructures and can alter the war times. And we have also seen that banking industry in Pakistan has been targeted by several cyber attacks in the last many years, and even now it is being targeted. And the most common among them is the ransomware attacks. And, it has the capacity to alter businesses, economy, and overall economy of the state. So my questions are related, divided into three parts. First, how do you see ransomware attacks and how do you measure them? Do you have a proper channel? Because bahut sare attacks ho chuke hain. So how do you see Bank of Punjab in that? And then we see cybersecurity jobs are required around the globe. But since we don't have proper infrastructure and we don't have even national cert, how do you see the scope of cybersecurity in Pakistan? And then the most important factor that I want to talk to you about is the implementation and the funds. We need to inculcate cybersecurity in our public policy debates ताकि economy का problem solve हो जाए. So please elaborate a bit about all these things, sir. Thank you. گڈ کویشچنس. میں اس میں سے آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیے جس طرح یہ ہیومن نیچر ہے، ذرا تھوڑا سا اس کو اس کانٹیکس میں ڈالیے گا. یہ ہیومن نیچر ہے انفارچونیٹلی کہ جہاں پر جب بھی جس طرح پہلے ہوتا تھا، ہم نے دیکھا پہلے بھی فراڈز ہوا کرتے تھے. یہ فراڈ کا فارم اینڈ شیپ چینج ہو گیا ہے بیکاز ٹیکنالوجی ہیز ٹیکن اوور دا مینول ورک. بٹ جب پہلے مینول ورک بھی ہوتا تھا تو بہت فراڈ اور فورجریز ہوا کرتی تھی. یہ انفارچونیٹلی ہماری ایک ہیومن نیچر ہے جہاں پر ہم دیر آر ایلیمنٹس وچ آر آلویز لوکنگ فار ریزنس ٹو فائنڈ اے وے ٹو گو فار دا شارٹ کٹس ان لائف، جو میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کور کیا تھا. یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس ڈائنامزم میں دیکھنا پڑے گا. اور یہ ڈائنامک سچویشن ہے، دس کیپس آن چینجنگ. اٹس لائک اے کمپٹیشن. میں کوئی اور ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، بٹ یہ کمپٹیشن کی طرح ہے کہ کون آگے نکلتا ہے، کون پیچھے رہ جاتا ہے. کبھی وہ آگے نکلیں گے، کبھی ہم آگے نکلیں گے. ہم پریونٹ کرتے رہیں گے، وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ بریک تھرو کریں. تو یہ اس طرح ہی لرننگ چلتی جائے گی اور آگے چلتے جائے گا. اس کی اویئرنیس بڑی ضروری ہے جس طرح آپ نے کہا، اور اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لاسز ہی ہوں، بٹ لوگوں نے آلریڈی ریئلائز کر لیا ہے کہ ہمیں اگر آگے ٹیکنالوجی کو لے کے چلنا ہے تو انفارمیشن سیکیورٹی ریمینز دا پرائمری فوکس. جس طرح ہم پہلے کنزیومر بینکنگ لانچ کیا کرتے تھے تو ہم کلیکشن کی ٹیم پہلے ڈیولپ کرتے تھے.
جب ہم کار فائنینسنگ لانچ کرتے تھے تو پہلے کلیکشن کی ٹیم سیٹ اپ کرتے تھے, پھر کار فائنینسنگ لانچ کرتے تھے, بیکاز ہمیں پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسے مسکرینٹس ایلیمنٹس ہوں گے جو اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں گے اور ڈیلے کریں گے پیمنٹس کے اوپر. دیئر فور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جس طرح ہی اب جو ہے وہ ہم جو بھی پروڈکٹ لانچ کرنے جاتے ہیں اس میں پہلے انفارمیشن سیکیورٹی کا اسیسمنٹ کرتے ہیں گیون پیرامیٹرز کے حساب سے. اب اگر اس کو پیرامیٹر کو توڑ کے کوئی باؤنڈریز کو اندر گھس جاتا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, بٹ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپ فرنٹ کیپچر کریں. دیر از اے فلی ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ان آر کریڈٹ رسک مینجمنٹ ایریا جو میک شور کرتا ہے کہ انفارمیشن سیکیورٹی جو ہے وہ ان کمپرومائزڈ رہے. جتنا زیادہ اس پہ بات ہوگی اتنا ہی زیادہ فنڈنگ کی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لوگوں نے ریئلائز کیا ہے دیر از فنڈنگ اویلیبل فار دس ایز ویل. میرے خیال ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑا انیشیٹو لینے کی زیادہ ضرورت ہے, لوگوں کی ٹریننگ کی زیادہ ضرورت ہے. ابھی بھی ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف انفارمیشن سیکیورٹی میں از لیکنگ, اور ان کی کنٹینیوس ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ دا بیسک ڈگری دیٹ یو ول ٹیک ان انفارمیشن سیکیورٹی, بٹ it's the continuous development and progression which will make the difference in terms of preventing these kind of things in future. I completely agree with you. YP239, Muhammad Safwan. My name is Mohammad Safwan Khan and I am representing NA239. This is the constituency جہاں پہ ایک unfortunate event ہوا, جہاں پہ PIA کا plane crash ہوا, اور وہاں پہ اس پلین میں ظفر مسعود صاحب بھی ٹریول کر رہے تھے. اور میں ایز اے پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی طرف سے ہم سب سے پہلے وہاں پہ ایریا میں پہنچے اور ریسکیو ورک کیا, اور ہمیں آج بہت خوشی ہے کہ ظفر مسعود صاحب ود ہیلتھ پوری جو ہے توانائی کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی. کہ میرا کوشچن بیسکلی سر سے یہ ہے, ظفر مسعود صاحب سے, کہ پاکستان میں جو بینکنگ انڈسٹری ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑے کنونشنل وے میں آپریٹ کر رہا ہے. اگر ہم فورن میں کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک مارگیج کا سسٹم ہے, اور لوگوں کے لیے بڑا ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی کرنا آسان ہے اور ایز آف لیونگ بھی بڑا آسان ہے. کوئی بھی باہر جاتا ہے تو اس سے ہم نے یہی سنا ہے کہ وہاں گھر لینا بھی آسان ہے, وہاں گاڑی لینا بھی آسان ہے, وہاں ایوری تھنگ از ویری ویری سمپل. تو پاکستان میں اس کو اتنا آسان کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیوں ہم غربت سے لوگوں کو نہیں نکال پائے تھرو مارگیج فائنینسنگ اور تھرو جو ہے ڈیولپمنٹ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس؟ ہم مائکرو فائنینس بینکنگ بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑی لمیٹڈ سارٹ آف پاکستان میں ہے. تو ہم کنونشنل سارٹ آف بینکنگ میں چل رہے ہیں, ہم نے کوئی انوویٹو پروڈکٹس کیوں نہیں لانچ کی ان بینکنگ سیکٹر؟ ایک تو بہت شکریہ آپ کا, میں تو جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. جو آپ لوگوں کی ایفرٹس تھیں وہ اس کے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ملتے, اور نہ میرے پاس الفاظ ہیں کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں. یقیناً آپ لوگوں نے بہت زبردست کام کیا تھا, کیونکہ وہ جس قسم کا ڈیزاسٹر تھا اس میں آبویسلی جب تک کہ سب لوگ انوالو نہ ہوتے, اسپیشلی لوکلز آپ لوگ جیسے لوگ تھے, تو وہ اس طرح کی ریکوری نہیں ہو پاتی. دوسری بات جو ہے وہ آپ نے جو اس طرح کہا بینکنگ کا, میرے خیال ہے میں نے اپنی ٹاک میں کافی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا ہے. ایک تو جو کانسٹیٹیوشن ہے بینکنگ کا وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے, بٹ میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں, اور ٹائم بھی کیونکہ کم ہے, کہ سلور لائننگ از ویری مچ دیئر. سلور لائننگ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ریئلائزیشن ہے ایٹ دا گورنمنٹ لیول اینڈ دا ریگولیٹری لیول, اینڈ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے آلریڈی. آبویسلی وہ جس کو کہتے ہیں نا, اور میرا بڑا فیوریٹ مصرع ہے, تو میں کئی دفعہ پہلے بھی اس کو کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, چلے ہیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. سو وی ہیو embarked upon that journey, and hopefully in due course of time you will see improvement there. I cannot defend the situation that we are very archaic in the banking sector in terms of taking risks and getting into the areas where we require to get into. اور اوپر سے جو ہے وہ کمپلیکیشن یہ آ گئی ہے کہ کیونکہ سرکار سب سے بڑی بوروور ہے, جس کا ڈومیننٹ بوروور میں نے آپ سے کہا, تو ایک جو ہے اس کو ایک رسک فری انسٹرومنٹ مل گیا ہے جو بہت اچھا ریٹرن دے رہا ہے, تو کوئی موٹیویشن بھی نہیں ہے بینکوں کو وہ سائڈ پہ جائیں. آلدو کچھ ریگولیٹری میجرز گورنمنٹ نے لیے ہیں, بٹ نیور دا لیس میرا خیال ہے کہ سلور لائننگ یہ ہے کہ ریئلائزیشن وہاں ہے. آپ نے بھی آج ایشو ریز کیا, ان شاء اللہ تعالیٰ تھنگس ول امپروو ایز وی گو along. مگر ابھی ایٹ دس پوائنٹ ٹائم یس دس نیڈز اے لاٹ آف ورک اینڈ ایفرٹ which has already been started in the last 3, 4, 5 years.
جی ہمیں میسیجز آ رہے تھے کہ آپ نے اسپیشلی جو 10 اپنے لرننگ پوائنٹس پریزنٹ کیے ہیں تو وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جو ہے ریٹن میں بھی کمیونیکیٹ کر دیے جائیں. میں پوری آپ کو پوری اسپیچ بھیج دوں گا آپ کو. تھینک یو ویری مچ. ایک اور سوال سر لے لیں. YP768GB سے کنول ہیں گلگت بلتستان سے. آپ سوال پوچھ لیجئے. میں کنول زارا بات کر رہی ہوں گلگت بلتستان سے، اور میں یہاں راولپنڈی یونیورسٹی فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں راولپنڈی میں، اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہی ہوں پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد میں. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو اکنامی کنڈیشن ہے پاکستان کی، وہ اسٹارٹنگ سے ورس کنڈیشن میں نہیں جا رہی تھی. جب ہم اپنے پریویس جو ہمارا ایرا ہے تو 19 اس میں تو ہم دیکھیں تو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بہت ساری ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ بہت ہی بہتر تھی. تو اب جو جیسے جیسے یہ 20 سینچری آتا گیا تو اکنامک کنڈیشن بیٹر ہونے کے ڈیولپ ہونے کے بجائے بیٹر ہونے کے بجائے اور بھی ورس کنڈیشن میں جا رہی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ورس کنڈیشن کی جب چیزیں ہم نے فگر آؤٹ کی تو یہ سامنے آیا کہ جو ہماری امپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ایکسپورٹ بہت کم ہو گئی ہے. اور ہماری جو مین ہمارا سیکٹر تھا انکم کا وہ ایگریکلچر ہے. تو ایگریکلچر جس طرح سے اس اسکیم کے اوپر کام نہیں کیا گیا تو جو چیزیں ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہونی تھی وہ بھی مطلب ایکسپورٹ نہیں ہوئی اور ہم نے امپورٹ کرنا شروع کر دی چیزیں. یہ سولوشنز کیا ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو ابھی ورس کنڈیشن سے اس کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ یوتھ کا کیا رول ہوگا اس میں؟ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ تھینک یو. شاید آپ نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے، لیکن میں ظفر مسعود صاحب کو سے پوچھ لیتی ہوں اگر وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے، ورنہ ہم ایک اور کویسچن لے لیتے ہیں. جی میں نے آلریڈی اپنی اسپیچ میں یہ چیزیں کور کی ہوئی ہیں، اگر آپ پلیز وہ دیکھ لیں تو کنول آئی ول بی ویری پلیز ٹو گیٹ انگیج ود یو. آپ پلیز مجھے ای میل لکھ دیجیے گا اینڈ دین آئی ول رسپونڈ ٹو یو آن دوز ای میل. میں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اسپیچ میں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ سفیشینٹ نہیں ہے تو پلیز مجھ سے کویسچن پوچھ لیجیے گا، آئی رسپونڈ کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے زیادہ ہم لوگ کور کر لیں. اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ٹائم بچا، ابھی 5 منٹ اور ہے، بچا ٹائم اور کوئی اور کویسچن نہیں ہوا تو میں آپ کو یہاں پر بھی وہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا وہ چیزیں. لاسٹ کویسچن یہ محمد طالب آپ سوال پوچھ لیجئے. آپ نے میسج کیا ہے کہ آپ کو چانس میں دوں تو اس لیے میں. جی میڈم، میرا ایک جنرل کویسچن ہے اور بہت ہی شارٹ سا کویسچن ہے. میں سر سے یہ کویسچن کروں گا کہ ایک کامیاب انسان کی زندگی میں اس کی لک کا کتنا عمل دخل ہے، کتنے % عمل دخل ہے؟ بس یہ چھوٹا سا کویسچن ہے میرا. بہت چھوٹا کویسچن ہے مگر بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے طالب صاحب. ویل ڈن، بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیے بات میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑا رول ہے لک کا. میں تو وہ آخری آدمی ہوں جو اس کو ڈینائی کرے گا. میں تو پروڈکٹ ہی لک کا ہوں. میں تو بالکل جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے یوں اٹھایا اور کہا کہ بس تم زندہ رہو گے، تو میں تو اس کو بالکل ڈینائی ہی نہیں کر سکتا. لیکن جو لیسن ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیسن یہ ہے کہ آپ لک پہ ریلائی مت کریں. میں نے جو آپ کو اپنی جو ڈیسٹ لرننگز ہیں اس میں بھی ایک کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وائل لک پلیز اے میجر رول، میریکل ڈو ایگزسٹ اینڈ ہیپنڈ ان لائف. چھوٹا میریکل بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، تو وہ لک کی ہی فارم اینڈ شیپ ہے. مگر پلیز یہ ریئلائز کریں کہ آپ نے اس پہ ریلائی نہیں کرنا. لک پہ آپ نے یہ ازیوم کر کے چلنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اون پہ کھڑا ہونا ہے، اپنی ایفرٹ سے آگے چلنا ہے، اینڈ دین لک ول فیور یو. وہ ایک اور انگریزی کا محاورہ بھی ہے نا کہ لک فیور دوز ہو فیور دیم سیلوز. تو اگر آپ خود اپنے تائیں کام کر رہے ہیں تو یقیناً لک بھی جو ہے وہ کہیں نہ، اور آپ کو زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں. جو میں نے اپنی ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، اگر آپ اپنی تائیں محنت کر رہے ہیں تو اتنے ہی زیادہ آپ کو اور اپرچونیٹیز ملتی ہیں تھرو لک اونلی، کہ جہاں پر آپ اس کو کیپٹلائز کر سکیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہیں تو اتنا ہی لکی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جو میری لرننگ ہے، اگر آپ ایک جگہ پہ موجود ہیں جہاں یہ اپرچونیٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہاں پہنچنے تک کے لیے تو آپ کی ایفرٹ کی ضرورت ہے نا. پھر تو وہاں لک آپ کا فیکٹر ان ہوگی، مگر وہاں پہنچیے تو صحیح.
بہت بہت شکریہ ظفر مسعود صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی قیمتی وقت کا، اسپیشلی آن اے سنڈے. آپ کی ساری ٹیم جس طرح ایکٹیو رہی، ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا، بہت اچھا پروفیشنلی سارا جو ہے وہ آرگنائز کیا. میں جو ہوں اب احمد بلال محبوب صاحب کو دعوت دوں گی ووٹ آف تھینکس کے لیے یوتھ پارلیمنٹ کے بہاف پہ. آئی ایم شیور ہم سب کے لیے جو ہے، جس طرح میری خود پرسنلی میرے لیے بہت انسپائرنگ تھی آپ کی ٹاک، اور ینگ پارلیمنٹیرینس کے لیے بھی بہت انسپائرنگ تھی. تھینک یو سو مچ فرام آر سائڈ. بلال صاحب. بہت شکریہ میڈم اسپیکر. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یوتھ کے لیے تو یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، ٹریجر ٹروف تھا جو آپ کی ٹاک تھی. لیکن میرے جیسے لوگ جو اتنے یوتھفل نہیں بھی ہیں، ان کے لیے بھی بہت سی باتیں اس میں سیکھنے کی تھیں اور بہت یوزفل تھیں. تو اس لیے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ فیوچر میں بھی اسی طرح سے جنرس رہیں گے ود یور ٹائم، تاکہ آپ کے ساتھ پھر یوتھ کا انٹریکشن کسی دوسرے سبجیکٹ پہ آپ کے ساتھ ہو سکے. تو میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اور یوتھ پارلیمنٹ کے یہ نوجوانوں کی طرف سے آپ کا تہ دل سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ایک ایسی ٹیم بلڈ کی ہے اپنے ارد گرد جو واقعی بہت ایفیشینٹ ہیں، بہت فورتھ کمنگ ہے، اور چیزوں کو بہت خود انیشیٹو لے کے چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں. تو میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ محبوب صاحب. میرے لیے تو یہ بہت بڑا آنر ہے، اور میرے لیے پریویلیج ہے یہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جہاں یوتھ سے بات، میں تو بلکہ ابھی فرسٹ کو ایک اسکول نے یہاں بلایا ہوا ہے، میں نے وہ بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. میں نے کہا جہاں بھی میں یوتھ سے بات کر سکوں، اور اسی کے کانٹیکسٹ میں میری کتاب ریڈی ہو گئی ہے. تو آپ سے جب ملاقات ہوگی تو میں I'll share it with you. اس کا نام ہم نے رکھا ہے ابھی تو لیز بریتھ، بیکاز آئی بلیو دیٹ آئی ایم لیونگ آن لیز بریتھ. بٹ ٹو بی آنیسٹ ود یو محبوب صاحب، میں یہ آپ کے توسط سے ساری یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس مائنڈ سیٹ میں آ جائیں کہ ہم سب جو ہے وہ لیز بریتھ پہ زندہ ہیں، یعنی کہ جس کو دوسرے ورڈز میں کہتے ہیں بوروڈ ہیون میں رہ رہے ہیں. یہ زندگی جو ہے نا، یہ بھی ایک ہمیں جو ہے اس کو جنت ٹریٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں اب ہر ایکشن ہم اگر اس طرح لیں اور یہ سوچ کے لیں کہ یہ لیز بریتھ ہے، پتہ نہیں ہمیں اس کے بعد موقع ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں آگے ہمیں زندگی جو اب دوسری زندگی ہمارے لیے الٹیمیٹ لائف ہے وہ ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے. تو ہم سب بڑے اچھے ہیومن بینگ بن جائیں گے، اور شاید ہم بہت زیادہ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں دوبارہ کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی، اور مجھے پلیز ان فیوچر آلسو آپ ضرور اپرچونٹی دیجیے گا ود انٹریکٹنگ ود یوتھ، شیئرنگ مائی تھاٹس. میری جب کتاب آئے گی تو میں اس کے اوپر دوبارہ آپ کے ساتھ ایک سیشن کرنا چاہوں گا ود دا یوتھ پرٹیکولرلی، کیونکہ وہ ایسی لرننگز ہیں کہ جو بس یونیک ہیں اور بہت اسپیشل ہیں. اور میرے خیال سے وہ جتنا زیادہ میں وہ شیئر کر سکوں محبوب صاحب ود آر ینگر جنریشن، دیٹ ول بی مائی، جس کو کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ ہوگا میری طرف سے. اور اس موقع پہ ایک پرسنل نوٹ کے طور پہ میں کہوں، 2 دن پہلے آپ کے والد محترم کی برتھ ڈے تھی، منور سعید صاحب کی. ان کو ہماری طرف سے آپ برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے کہیے گا بلیٹڈ. میں نے اس وقت ٹویٹر پہ بھی کیا تھا. ہی ہیز انسپائرڈ ہول جنریشن. میں اس جنریشن سے ہوں جن میں ان کے ڈرامہ اور ان کے ٹیلی ویژن کے اوپر اپیرنس جو ہے، اور ان کی اور آپ کی آواز میں ایک مماثلت نظر آتی ہے. تو ان کو خاص طور پہ ہمارا سلام اور سالگرہ مبارک کہیے گا. سر آپ نے تو بہت بڑا کمپلیمنٹ مجھے دے دیا. ان کی تو آواز جو ہے اس کا بہت ان میچڈ. میں نے آپ کا میسج بائی دا وے اسی وقت جو ہے وہ ٹویٹر پہ نہیں ہے، تو میں نے اسی وقت آپ کا میسج جو تھا وہ اس کو فوٹو کر کے اور ان کو بھیج دیا تھا، اور انہوں نے فوراً شکریہ بھی ادا کیا تھا. تو ان کے بہاف پہ میں نے آپ کا بھی، بلکہ میں پوری یوتھ پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا. ہی از آلسو آلویز اویلیبل فار دا یوتھ. آئی نو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کس طرح وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں فار دا ینگر جنریشن. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ آمنہ، گڈ جاب، اور بہت شکریہ آپ نے کوآرڈینیٹ کیا ہماری ٹیم کے ساتھ. میں ایک اور چیز جو یہاں کہنا چاہوں گا خاص طور سے یوتھ کے اس سے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے ابھی اپنی اسپیچ پہ بھی کہا تھا کہ ون از ایز گڈ ایز اٹس پیپل.
اور میں اپنے آپ کو فارچونیٹ بہت obviously میں بہت فارچونیٹ ہوں کہ میں اس کریش میں بچ گیا, بٹ میں اپنے آپ کو زیادہ فارچونیٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اراؤنڈ جو لوگ دیے ہیں they are exceptional, and whatever we've been able to do and I've been able to contribute, this is only because of these people around me. So I believe that that's more of a fortunate thing than anything else. بہت شکریہ. خدا حافظ.